آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہے ان کا نام ہے کامل عبداللہ. جی ہاں, آج ہم ایک ایسی زبان کے بارے میں بات کریں گے جسے کہا جاتا ہے کہ بہت میٹھی زبان ہے. جی ہاں, اردو کو لے کے کامل بھائی سے بات کریں گے کیونکہ ان کا تلفظ جو ہے وہ بہت شاندار ہے, اور اردو میں کیا کیا چیزیں بتانا چاہیں گے. اور اردو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ایک ٹائم میں بولی جانے والی زبان تھی, ہر جگہ جو ہے استعمال ہونے والی زبان تھی, مگر دھیرے دھیرے کہیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اسی کو لے کے بات کریں گے. پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اسٹوڈیو میں ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گے اردو کو لے کر. سب سے پہلے تو بے حد شکریہ فراز بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنی اسٹوڈیو میں آنے کا موقع دیا, اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے کرتپور کی اور علاقے کی عوام کو ایک ایسا پلیٹ فارم بخشا. آج ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو میں شعر کے ساتھ شروع کروں گا کہ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی. وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی, جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. اور یہ نرم لہجہ, یہ باتوں میں نرمی, یہ تہذیب و آداب سب کچھ ملا ہے ہم کو اردو زبان سے. اردو زبان جو ہے بہت پرانی زبان ہے, غالباً 13ویں صدی کی زبان ہے, اور آج اردو کو غیر ملکی اور مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا ہے. کہ مسلمانوں کی زبان ہے اردو زبان تو منشی پریم چند کی زبان ہے, کرشن چند کی زبان ہے اور راجندر پرساد کی زبان ہے. بھگت سنگھ نے جب انقلاب زندہ باد کا نعرہ کہا تھا وہ اردو زبان میں کہا تھا. تو میرے بھائی, جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی نفرتی بات سے اردو زبان کو کرٹیسائز نہ کرا جائے. اردو زبان جو ہے وہ ہر ایک ہندوستانی کی زبان ہے. یوگی آدتیہ ناتھ جی والی بات آ گئی تھی جی. کہ اس میں بھی انہوں نے بھی اردو کا استعمال کر دیا تھا. ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو کوئی انسان اردو کی لفظوں سے بچ نہیں سکتا. اردو سے آج کے وقت میں ہندوستانی سنیما میں, گانوں میں, اور جی جو کچھ نفرتی لوگ ہیں وہ بھی اردو لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان کو اگر نکال دیا جائے تو آپ کی زبان کا جو مٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے گی. اردو زبان تو کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک سب سے ادب, سب سے میٹھی اور سب سے محبت والی زبان جو ہے وہ اردو زبان ہے. اچھا, جیسے شعر و شاعری والی بات جی. کریں تو آپ کے فیوریٹ کون ہیں اور ان کا کیا سنانا چاہیں؟ میرے فیوریٹ شاعر جو ہیں, میں آج کل علامہ اقبال کو پڑھ رہا ہوں. علامہ اقبال جب بھی کبھی ڈی موٹیویٹ یا ایسی فیلنگس ہوتی ہے کہ ڈاؤن فیلنگ ہوتی ہے, تو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی پڑھنے والوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ کر خودی کو بلند اتنا, کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود یہ پوچھے بتا بندے تیری. اچھا, ان کو لے کے بھی کافی سارے وواد رہا ہے. تو جیسے شکوہ انہوں نے لکھا تھا, جی, اور شکوہ کا جواب بھی انہوں نے دیا تھا. تو ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ تم مسلمان نہیں. بہت ساری باتیں اور ہوئی جی. کیا تھا شکوہ؟ شکوہ جو ہے, علامہ اقبال جو ہے اللہ سے جو ہے شکایت کرتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ شکایت کی تو بہت ساری انہی کی کمیونٹی کے لوگ انہیں کریٹیسائز کیا, جب تک انہوں نے اس کا خود سے ہی جواب نہیں دیا. تو یہ تو علماء کا معاملات ہیں کہ کسی کو غیر مسلمان کہنا یا یہ تو عالم بتائیں گے. تو ایسی کیا چیز لگی جس کے چلتے اب جو ہے آپ لگاتار اردو کو لے کے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اردو کی طرف آئیں؟ اردو زبان جو ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شعور مند آدمی بات کر رہا ہے. جب ہم اردو میں بات کر رہے ہیں تو باتوں میں جو ہے ایک شعر ہے کہ فضا میں کچھ لوگ اپنے لہجے سے خوشبو گھول سکتے ہیں, ہواؤں میں اپنے لہجے سے کچھ لوگ خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اور اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہلی ہوں, میں میر کی ہوں ہمراج, میں غالب کی سہیلی ہوں. تو اردو جو ہے ایک محبت والی زبان ہے, اور اس سے جب کوئی اردو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے مجھے اردو زبان بولنا, اس میں پڑھنا, اور میں ابھی اردو سیکھ رہا ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہے. اس لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اردو زبان کو بولے, پڑھے. اور ہاں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اردو کو کرٹیسائز کرتے ہیں
اس کی ایک وجہ یہ ہے میرے بھی ذہن میں آیا کہ ایک خاص کمیونٹی نے اردو زبان کو اپنی کتابیں اپنی رسالے لکھنے میں استعمال کرا، تو اس وجہ سے جو اس کتابوں کے لکھنے کے بعد یا ان کو پڑھنے کے بعد کچھ خاص کمیونٹی کو یہ لگا کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے، تو ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ زبان جو ہوتی ہے وہ علاقے وائز ہوتی ہے، ایریا وائز ہوتی ہے. آپ کی جو آواز ہے جی وہ دمدار آواز، جیسے کہا جاتا ہے نا امیتابھ کی آواز، اسی طرح سے آپ کی آواز جو ہے بہت الگ لگتی ہے. مان لو اگر آپ سے کوئی فون پہ بات کرے گا تو اسے لگے گا کہ ایک بہت عمر دراز یا کوئی ایسا انسان بات کر رہا ہے. تو میں نے بھی پہلی بار جب آپ سے بات کری تو بہت الگ آواز آپ کی لگی، اور بہت ساری چیزیں میں نے آپ کی سنی. پرانی یوٹیوب ویڈیو میں جاؤں گا تو بہت ساری آپ کی غزلیں تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کھل کے آپ سنانا چاہیں تو سنا سکیں. آواز جو ہے ویسے تو یہ گاڈ گفٹ ہوتی ہے، اور اس کو آج کے وقت میں ماڈرن زمانہ ہے تو کچھ لوگ اس کو ایوالو بھی کر لیتے ہیں، مطلب جس کو وائس آرٹسٹ کہا جاتا ہے. جیسے میں ابھی نارمل بات کر رہا ہوں، اگر میں اور تھوڑا ڈیپ بات کروں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے. اچھا، ہندوستان کو لے کے کچھ بڑا ایسا اچھا کہ دل خوش ہو جائے اردو میں. بھائی ہم اردو کی چرچا کر رہے ہیں تو اردو میں سننا چاہیں گے ان سے، اور محبت نہ ہو جائے اردو سے تو تھوڑا سا دھیان رکھنا. اردو جو ہے وہ محبت والی زبان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اردو بول رہے ہو تو اردو سے محبت نہ ہو. تو نہیں، میں علامہ اقبال کا کچھ لوگ جو ہے نا جی خلافت بھی ہے نا، اس خلافت میں بھی ہے اردو کے، تو انہیں محبت ہو جائے گی پھر کیا کریں گے. علامہ اقبال کو آج کل پڑھ رہا ہوں تو ان کا وہ بڑا مشہور وہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. جب کوئی چاند پر بھی گیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. ہمارے ملک میں الگ الگ کمیونٹی کے لوگ، الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ، الگ الگ زبانوں کو بولنے والے لوگ اتفاق سے رہتے ہیں. تو اور اس سے زیادہ خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے ہندوستان کے بارے میں؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. کچھ چیزیں بولنا چاہیں گے جو پبلک کو کہنا چاہیں، کھل کے کچھ بات رکھنا چاہیں. ہاں، ایک چیز ہے کہ دیکھیے زبانیں جو ہے، ابھی آج ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو میں اردو پہ ہی کہوں گا کہ کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی پریکٹس، اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں قائم رکھنا ہوتا ہے، تبھی کوئی چیز زندہ رہے گی. اگر ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اس کا استعمال کرنا مائک کا، کیمرے کا، لائٹنگ کا چھوڑ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، یہ کچھ دن کے بعد جو ہے بالکل ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو اسی طرح کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے اور آنے والی نسلوں کو پہنچانے کے لیے ہمیں اردو زبان کا استعمال کرنا چاہیے اور اردو زبان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ محبت، ادب اور سلیقے کی زبان ہے. بہت شکریہ. تو عبداللہ بھائی نے جو کہا وہ آپ نے سنا. اردو کو لے کے چرچا چلی اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو دل کو چھونے والی تھیں. تو انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں پوچھنا چاہ رہے تھے، کہ دوبارہ سے بلانا چاہ رہے تھے، تو پھر عبداللہ بھائی کو بلائیں گے. تو میں محمد فراز، کیرپور نیوز.